الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، ابواب التجارات ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب التجارات کا لیکچر نمبر 5 ہے، باب الصناعات، صنعتوں اور پیشوں کا بیان۔ انسان کو جیسا کہ پیچھے آپ سن کر آ چکے ہیں، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنی چاہیے۔ اگر کسی انسان کو کوئی ہنر آتا ہے تو اپنے ہنر کو معمولی نہ سمجھے۔ معمولی سے معمولی ہنر بھی اگر شریعت کی روح سے وہ حلال ہے، جائز ہے، تو وہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 2149، حدثنا سوید بن سعید حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید القرشی عن جدہ سعید بن ابی احیحۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم قال له اصحابه وانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وانا كنت ارعاها لاهل مکہ بالقراريط قال سوید یعنی کل شاة بقیراط۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں مبعوث کیا جو بکریاں چرانے والا نہ ہو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بھی غلہ بانی کرتے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں، میں قیراتوں کے بدلے میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ امام ابن ماجہ کے استاد سوید بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی کہ ہر بکری کی دیکھ بھال کی اجرت آپ علیہ السلام ایک قرات لیتے تھے، ایک قرات ہوتی تھی۔ یہاں پر ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں، ان انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور یہ بکریاں اللہ رب العالمین نے کیوں چروائیں؟ کیونکہ جو بھیڑ وغیرہ بھیڑ ہوتی ہیں وہ جھنڈ کی شکل کے اندر ایک ہی جگہ پر وہ چرتی ہیں، لیکن بکری کیا ہوتی ہے، وہ مختلف جگہوں پر جا کر، اور وہ ایک ہی، یوں سمجھ لیں اگر 4-5 ہے تو وہ ساری اکٹھی نہیں ہوں گی، ہر ایک دوسری جانب جائے گی اور وہ چرتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو سنبھالنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو دوسرے کی فصل میں جانے سے روکنا کہ دوسرے کی چراگاہ کے اندر داخل نہ ہو سکے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو گائے وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بڑا جانور ہے، اگر اس کو مارا جائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ نازک ہوتے ہیں، اس کو مارا بھی انسان مار بھی نہیں سکتا، تو اس لیے یہاں پر کیا ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بکریاں چرانے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ ان کی پریکٹس ہو جائے، جب وہ اپنی دعوت پیش کریں، لوگ ان کے اوپر شکوک و شبہات کریں گے، اعتراضات کریں گے، ان کے اوپر اعتراضات کریں گے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کریں گے، ان کے اوپر الزامات لگائیں گے، ان کو گالی گلوچ کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو اذیتیں دیں گے، ایذا رسانی کریں گے، تو پھر کیا ہے، ان کی تربیت ہوئی بھی ہوگی کہ ہم نے ان کی ایذا رسانی پر ان کو ہم نے برا بھلا نہیں کہنا، مارنا پیٹنا نہیں ہے، ہم نے ان کو بھگانا نہیں ہے، بلکہ ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، اور ان کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ دوسری فصل کے اندر نہ چلے جائیں، یعنی کہ اللہ کے محارم کے اندر داخل نہ ہو جائیں، منہیات میں داخل نہ ہو جائیں، شرک اور کفر کے اندر واپس نہ چلے جائیں۔ یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے کس کی؟ نبی کی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مرزا قادیانی کو، آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں پیدائش سے لے کر، کیا اس نے بکریاں چرائی ہیں؟ ہمیں کہیں پر بھی ایسی بات نہیں ملتی کہ اس نے بکریاں چرائی، اور یہی سب سے بڑی اس کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا شخص تھا، کیونکہ اگر وہ اللہ کا نبی ہوتا تو بکریاں اس نے چرائی بھی ہوتی۔ تو جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہیں، وہ اس انداز سے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں، یہ ایک نشانی بھی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور دوسری بات، اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کا یعنی پیشہ بیان ہوا، اور وہ پیشہ کیا تھا؟ بکریوں کو چرانا۔ یہ کوئی یعنی بکریاں چرانا یہ پیشہ ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کوئی بھی پیشہ جس کے اندر شرعی طور پر کوئی قباحت نہ ہو، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہ ہو، تو وہ پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور قیرات کس کو؟ یہ سکہ تھا جو کہ 24 یا پھر 20واں حصہ بنتا ہے دینار کا، دینار کا 24واں یا 20واں حصہ بنتا ہے۔ یہ ایک قیرات کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔
حدیث نمبر 2150. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والحيثم بن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام بڑے ہی تھے، یعنی لکڑی کا کام کیا کرتے تھے. لکڑی کا کام کرنا یہ ایک پیشہ ہے اور یہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی حاصل کرتا ہے، تو یہ پیشہ اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اور یہ پیشہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی، یعنی جب کشتی تیار کی تھی تو اپنے ہاتھ سے انہوں نے بنائی تھی. حدیث نمبر 2151. حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب السور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا. انہیں کہا جائے گا جو کچھ تم نے اپنے خیال کے مطابق پیدا کیا تھا اسے زندہ بھی کرو. یعنی جاندار جو چیزیں ہیں ان کی تصاویر بنانا حرام ہے، چاہے وہ انسان کاغذ کے اوپر بنائے، دیوار پہ بنائے، کپڑے پر بنائے، یا مجسم شکل میں مٹی پر، پتھر، چینی، پلاسٹک وغیرہ کسی بھی صورت میں وہ جاندار کی تصویر بناتا ہے تو یہ حرام ہے. غیر جاندار اس کی تصویر بنانا جائز ہے. بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تصویر کی ممانعت کی وجہ کیا تھی؟ ان کی پوجا کرنا. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ پوجا درختوں کی بھی ہوتی ہے، ستاروں، سورج، چاند اور آگ کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو بنانا اور ان کو بیچنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے. تو یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر جو تصویر سازی اور مجسمہ سازی کی اجازت تھی، اگر یہ دعویٰ درست بھی ہو تو وہ چیز یاد رکھیں جو پچھلی شریعت کے اندر جائز تھی ہمارے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہو سکتی جب تک کہ واضح دلیل نہ ملے. تو اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سازی سے منع کیا ہے اور اس لیے انسان کو بچنا چاہیے. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ اصحاب الصور جو تصویریں بنانے والے ہیں قیامت والے دن ان کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جو بھی تم نے بنائے ہیں اس کو ذرا زندہ کرو. اور یہ وہ زندہ نہیں کر سکیں گے بلکہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کے جرم کی شناعت اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے ربی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے. حدیث نمبر 2152. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عمر بن هارون عن حمام عن فرخد السبخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخيري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكذب الناس السباغون والصباغون. یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے رنگ ریز اور زرگر ہوتے ہیں، یعنی جو رنگ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو زرگر یعنی کہ جس کو ہم یہ سونے وغیرہ کا جو سنار ہوتے ہیں ان کو زرگر کہا جاتا ہے. تو ان کو نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا شمار کیا، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو اس لیے ایسا پیشہ اختیار کرنا جو شرعی طور پر اس کے اندر ممانعت ہے، قباحت موجود ہے، وہ پیشہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور جس کے اندر شرعی طور پر کوئی ممانعت اور قباحت نہیں ہے، چاہے وہ معمولی سے معمولی پیشہ ہے، وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.